پہلے جو ہیں وہ عمومی برائیاں، معاشرتی خرابیاں بیلنس ہو جایا کرتی تھیں. مطلب پچھلے معاشرے بھی کوئی آئیڈیل معاشرے نہیں تھے، وہاں بھی جابرانہ حکومتیں بھی رہی ہیں، کرپشن بھی رہی ہے، دنیا طلبی بہت رہی ہے تقریباً سب معاشروں میں اور 1200 سال سے. لیکن وہ کولیپس نہیں ہوتے تھے معاشرے. اس کا سبب یہ تھا کہ اقلیت میں صحیح لیکن اچھے لوگ برائیوں کو بہت زیادہ پھیلنے سے روک دیا کرتے تھے. مطلب معاشرے کے دونوں باٹ جو ہیں وہ کم از کم متوازن رہتے تھے، برائی کو غلبہ نہیں مل پاتا تھا. تو اس کا سبب یہ ہوتا تھا کہ علماء تھے جو اپنے شاگردوں وغیرہ یا عوام کے ذہن ہی کو دین پر مطمئن نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے لیے اخلاقی نمونہ بن کر بھی رہتے تھے. تو اسی وجہ سے ان وقتوں کا جو ایک سوشل ہائرارکی کا وہ ہوتا ہے نا، نظام مراتب، کہ معاشرے میں بڑے لوگ کون ہوتے ہیں، تو وہ بڑے لوگ واقعی بڑے ہوا کرتے تھے، اور ان کا غریب ہونا یا گوشہ نشین ہونا ان کی بڑائی کو متاثر نہیں ہونے دیتا تھا. معاشرہ انہیں اپنا بڑا مانتا تھا اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود. اور آئیڈیل کبھی بادشاہ نہیں تھا، ہمیشہ کوئی عالم تھا، کوئی بڑا آدمی تھا اخلاقی بنیادوں پر. تو برے لوگوں میں بھی اگر نظام مراتب درست ہو، یعنی برے تو سخت لفظ ہے، کمزور لوگوں میں، یعنی مجھ جیسے عام لوگ جو اکثریت میں ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں، غفلت کا شکار رہتے ہیں، مختلف نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی بہت ساری خرابیوں میں زندگی گزارتے رہتے ہیں. لیکن فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ پہ شرمندہ رہتے تھے، اپنی خرابیوں پر اکڑتے نہیں تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ ان کی زندگی کے جو کمزور حصے ہیں وہ ان کی اولاد سے بھی چھپے رہیں. وہ نظام مراتب ان کا وہی تھا، ان کے ذہن میں بڑے چھوٹے کا، محترم اور غیر محترم شخصیت کا تصور وہی تھا جو کسی بھی سچے دینی اور مذہبی معاشرے کا دیا ہوا ہوتا ہے، کہ جو متقی ہے وہ بڑا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے وہ بڑا ہے، جو لوگوں کو نیکی کے راستے پر چلانے کی کوششیں کرتا ہے وہ بڑا ہے، جو دین کے لیے اپنی دنیا قربان کیے ہوئے ہے وہ بڑا ہے. تو ایسے اس طرح کے کرداروں کی بڑائی ان لوگوں میں بھی مسلم تھی، تسلیم شدہ تھی، جو اس بڑائی سے فائدہ اٹھانے میں چاہے ناکام رہے ہوں. تو ڈاکو سے بھی پوچھا جاتا تو وہ اپنا آئیڈیل قاضی کو بناتا. یہ جب تک رہا، یعنی کہ معاشرت نے اپنا بیلنس اپنے آئیڈیلز کو نظر میں رکھ کر بنایا، تو کوئی زوال نہیں آیا، معاشرے میں کوئی بہت بڑا انتشار پھیلنے میں کامیاب نہیں ہوا. لیکن جب یہ صورتحال بدلی، اور خاص طور پہ جب کولونیل زمانہ آیا، جب مسلمانوں نے مغرب کی قوموں کی غلامی کو قبول کر لیا، اس سے لڑنے کے میں ناکامی کے بعد
پھر جب اسے قبول کر لیا تو پھر یہ مسائل پیدا ہوئے کہ ہمارا اندرونی نظام مراتب وہ بالکل بے اثر ہو کے رہ گیا، ذہنوں سے نکل گیا۔ مثلاً اگر ہندوستان کی حد تک دیکھیں تو یہاں آئیڈیل کوئی بڑا عالم یا کوئی بڑا شیخ نہیں رہ گیا عوام کے لیے، بلکہ اگر مثبت رخ پر ہے عوام کی رائے، مطلب یہ کہ وہ بالکل ہی بگڑ نہ گئی ہو، تو ان کا ہیرو سر سید ہے، قاسم نانوتوی نہیں ہے۔ تو دوسرا ایک طبقہ ہے، اب جہاں جو قوم مطلب اس طرح کے آئیڈیلز کو بنا کر اور اس آئیڈیلز کو گویا برقرار رکھنے کی جد و جہد کرنے لگے، تو وہاں جو نتائج نکل سکتے ہیں کہ سر سید کن بنیادوں پہ آپ کے آئیڈیل بنے، اور سر سید بہت بڑے آدمی تھے، مطلب یہاں کوئی تنقیدی گفتگو نہیں کر رہے، وہ بنیادیں یہی تھیں کہ اپنی تہذیبی ریاستی مغلوبی کو مان لو، اور جس نے تمہیں فتح کیا ہے اس جیسے بنو۔ تو اب یہ بات بظاہر لاجیکل تھی کہ انگریز کے جیسے آج ہے کہ آج علم حاصل نہیں ہو سکتا ویسٹرن ایپسٹیم کے بغیر، تو اسی طرح وہ تھا کہ اگر عروج حاصل کرنا ہے، خوشحالی حاصل کرنی ہے، تعلیم جو دنیا میں کام آئے وہ حاصل کرنی ہے، تو پھر انگریزوں کی طرف بنو۔ یعنی کہ سر سید انگریزی پڑھانے آئے تھے اور انگریز کو جیسے آئیڈیل بنانے آئے تھے، اخلاقی، تہذیبی اور علمی اور ریاستی۔ تو اس کے بعد جو بیلنس بگڑا ہے نا، تو وہ اب ہمارے آتے آتے بالکل ہی آؤٹ ہو چکا ہے۔ مطلب اب جیسے خیر اور شر کے پلڑے برابر رہیں تو معاشرہ جو ہے وہ زندہ رہنے کے لائق ہے، یا وہ معاشرہ اپنے افراد کے لیے مطلب برا نہیں ہے، ڈسٹرکٹیو نہیں ہے۔ لیکن جہاں خیر اپنی تمام پریزنٹیشن کے ساتھ وہ نایاب ہونے لگے، مطلب میں کہوں کہ ٹھیک ہے یہ سب برائیاں جمع ہیں، اب اس میں بتاؤ کہ برائیوں کے تو ماڈلز موجود ہیں باہر، تو خیر کے نمونے کہاں ہیں؟ تو خیر کے نمونے بہت تیزی سے کم ہوتے چلے گئے۔ وہ علماء میں بھی، یعنی جو لوگ پہلے معاشرے کو لیڈ کرتے تھے، دو ہی طرح کے تھے، علم کی بنیاد پہ اور طاقت کی بنیاد پہ۔ معاشرہ بس ان دو سے لیڈ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ پھر بھی خیر کو تقویت پہنچانے کے لیے مصروف رہتے تھے۔ یہ جب اس طرف سے جیسے میدان خالی سا ہونے لگا کہ طاقت کا بھی خیر سے تعلق ٹوٹ گیا، اب ہم جہاں ہیں یہاں طاقت کا خیر سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، اور یہ ڈراؤنی ہو گئی ہے، مطلب اچھے آدمیوں کے لیے بھی ڈراؤنی ہو گئی ہے۔ اسی طرح علم کا بھی خیر سے تعلق کمزور پڑ گیا ہے، اور یہاں علم سے مراد علم دین ہے۔ مطلب معاشرہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جو معاشرے کا جو ذہن ہے وہ کن آئیڈیاز سے تربیت پایا ہوا ہے، یعنی معاشرتی ذہن جو اجتماعی ذہن ہے اس کی تربیت کن چیزوں سے ہوئی ہے، کن تصورات اور مقاصد نے ہمارے ذہنوں کو بنایا ہے جیسے ہم ہیں۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ ذہن کو کشش کس طرف ہے۔ ذہن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نصب العینی ذہن ہوتا ہے کہ وہ فوکسڈ ہوتا ہے، تو اس کی ساری سرگرمیاں اس کے نصب العین کے مطابق ہوتی ہیں،
اور دوسرا ذہن ہوتا ہے وہ افادیت پسند ہوتا ہے، جہاں جو فائدہ حاصل ہو وہ اس کی ترکیب سجھا دے۔ تو کیونکہ فائدے کا سارا تعلق ہم نے دنیا سے مشروط کر رکھا ہے، یعنی کہ اب ہمارے ذہن میں افادیت کا ہر پہلو وہ دنیاوی رہ گیا ہے، ترقی، پیسہ، صحت یا جو اور باتیں۔ تو افادیت کا تصور بدل جانے سے اور ذہن کا دوسرے علوم سے تربیت پانے کے نتیجے میں اب ہم جس مصیبت میں گھر گئے ہیں، اگر ہم دینی پرسپیکٹو سے دیکھیں، دنیاوی پرسپیکٹو سے بھی ہم بہت گرے ہوئے ہیں، لیکن دینی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو یہ جو جدید علوم سے اور جدید زندگی کی کشش سے بنا ہوا اجتماعی ذہن ہے جو معاشرے پر مسلط ہے، اگر مجھے اس سے ڈر لگنے لگے کہ میں اپنے ذہن کو اس وبا سے بچاؤں تو میں ادھر ادھر پناہ کے لیے دوڑتا ہوں تو مجھے پناہ نہیں ملتی ہے۔ مطلب ان علوم نے جن سے ہمارے ذہن بنے ہیں، جو سوالات اٹھا دیے ہیں مثال طور پہ عقیدے پر، دین پر، تو وہ سوالات ظاہر ہے کہ مجھے تنگ کرتے ہیں، کیونکہ میں ان سوالات سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرض کہ میرے پاس جواب تو ہے نہیں تو بچتا رہتا ہوں، لیکن یہ کہ سوالات ہر طرف سے مجھے تنہائی میں بھی گھیرے رہتے ہیں۔ تو اب میں پناہ کے لیے جاؤں گا نا، میں تو عالم نہیں ہوں، تو جب پناہ کے لیے جہاں جہاں جاؤں گا وہاں پتہ چلے گا کہ یہاں تو دنیا کی کشش ان سے بھی زیادہ ہے، اور یہاں ان کا خود ذہن دین پر سے بنا ہوا نہیں ہے، یعنی دین میں ایک ہائر ریئلزم ہوتا ہے اور ایک بہت مضبوط پیشن ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی علم جسے میں اپنا مقصود بنا لوں وہ ان دو ہی سے بنتا ہے۔ کوئی بھی علم ایجاد ہوتے وقت ذہن سے کم اور پیشن سے زیادہ ایجاد ہوتا ہے، کوئی بھی علم، کہ اسے ایجاد کرنے والوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں اور مجاہدے کیے، اور مطلب پلٹ کے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ بھی کوئی شخص اپنے کسی تصور کو پورا کرنے کے لیے قربانیاں دے سکتا ہے۔ جب تک پیشن نہیں ہوگا ذہن پوری طرح متوجہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے میں کوئی کسی بھی 10 چیزوں کا تجزیہ کروں گا اور کسی ایک چیز میں بھی ابتدائی کامیابی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ علم کا مطلب ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی مشترکہ حقیقت تک پہنچنا۔ علم چاہے دنیاوی ہو، میں دنیا کو جاننا چاہتا ہوں اپنے وجودی ماڈل پر، دنیا ہے سچ کیا ہے یا فلاں چیز اپنے طور پہ کیا ہے، وہ اس کا تو میں آغاز ہی نہیں کر سکوں گا کہ میں کیا جانوں۔ یہ میرے ذہن سے بالکل غیر متاثر و بے نیاز حالت میں یہ چیز کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو میں بالکل ہی دھندلکے میں رہ جاؤں گا۔ تو میں ہر چیز کو جاننے اور نہ جاننے کا فیصلہ اپنے ذہن میں موجود اس شے کے تصور سے کرتا ہوں، پھر اس شے کو ذہن میں کھنگالتا ہوں یا ذہن میں موجود اس کی کانشس فارم کو اور زیادہ کھولنے کے لیے اس شے کا تجزیہ کرتا ہوں۔ تو اسے کیا بننا ہے، وہ کہاں تک میں پہنچوں گا، اس کا ایک دھندلا سا خاکہ ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے، یعنی کریٹیو ایولیوشن کا خاکہ ڈارون کے ذہن میں تھا، تو اس کے لیے اس نے اپنی زندگی لگا دی۔ مطلب ہم جس منزل تک پہنچتے ہیں وہ منزل ایک ناقابل شناخت حالت میں، دھندلی سی صورت میں پہلے قدم ہی سے موجود ہوتی ہے ہمارے ذہن میں۔ تو مثال طور پہ کہ مجھے چیزوں کی حقیقت جاننا ہے، اب حقیقت کے بارے میں میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ ایک ایسا پوائنٹ
جس کے بعد کوئی شے وجود کے نام سے نہ رہ جائے. مطلب میں چیزوں کو اس انتہا تک پہنچوں جس کے بعد تحقیق کی کوئی ضرورت نہ رہ جائے. چیزوں کے اوریجن اور اینڈ تک پہنچنا. تو اوریجن سے پہلے نہیں ہے کچھ، اینڈ کے بعد نہیں ہے کچھ. یہ حقیقت ہے. اب اس حقیقت کا جو تصور ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں ہے، یہ شے اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں ہے، تو یہ میرے ذہن کا بنایا ہوا ہے، اور اس تصور کے بغیر میں کسی بھی چیز کے علم کا آغاز بھی نہیں کر سکتا. واضح ہے نا؟ اس کا مطلب یہ کہ شے موجود ہے، اس کو قابل علم بنانا، یعنی وجود کو شعور سے جوڑ دینا. تو اب اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تصور علم کچھ رہ گیا ہے. یعنی آدمی کی پہلی ڈیفینیشنز جو ہیں نا، جو بالکل جن کے بغیر پھر وہ آدمی نہیں ہے، اس میں پہلی ڈیفینیشن دو ہیں، ایک میں اور وہ. یہ اس کا ادراک موجود ہے. اب میں اور وہ میں جب وہ کروں گا تو یہ وجود کا مطالعہ ہوگا. کہ دوسری ڈیفینیشن یہ ہے جو اسی سے پیدا ہوتی ہے کہ علم کیا ہے. علم کیا ہے کا ایک مستقل اور تقریباً ایبسلیوٹ اور ڈیفائننگ جواب رکھے بغیر معاشرہ انسانوں کا نہیں ہے. علم کہتے ہیں علم کیا ہے، علم کس لیے ہے، علم کیسے ہے. یہ جو جتنے سوالیہ نشان علم پہ لگ سکتے ہیں وہ لگا لیجئے، اور وہ سب کا جواب سوسائٹی دیتی ہے، فرد نہیں دیتا. علم کیا ہے کا اگر جواب آپ کے پاس اجتماعی اسکیل پر نہیں ہے تو وہ ایک پیٹنٹ جواب ہوتا ہے، وہ میرے اور آپ کے دماغ سے نکلا ہوا نہیں ہوتا. وہ ہمارا کیا ہے؟ جوابات بہت سے ہمارے اندر موجود ہیں افراد کے ذہن میں، لیکن وہ جواب کہاں ہے جو آپ کی تعلیمی پالیسی سے ظاہر ہوتا ہے. مطلب آپ کا جو تعلیمی نظام ہے اصل میں اس سوال کا جواب وہ دیتا ہے نا. تو ہمارا پورا تعلیمی نظام علم کیا ہے کا کیا جواب دیتا ہے؟ وہ جہل کیا ہے کا مجسم جواب ہے. علم کیا ہے کا جواب نہیں ہمارا پورا تعلیمی نظام. اب اگر ہم علم کیا ہے کا جواب جیسے جذبے سے نہیں دے سکتے، ہم ایک اجتماعی وجود بننے میں، اجتماعی وجود بن کر اپنی زبان سے اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو پھر اس معاشرے کے افراد بھی غبی ہیں، چھوٹی شخصیتیں پیدا ہوں گی، اور ان سے کوئی کنسٹرکٹیو کام ناممکن ہے. ایک ایسا معاشرہ جو علم کیا ہے کا جواب جوش سے اور شوق سے نہ دے سکے اور اتفاق رائے سے، اس معاشرے کے افراد لازماً بہت چھوٹی شخصیتوں کے مالک ہوں گے، اور لازماً بہت کمزور ہوں گے، اور لازماً طفیلیوں کی حیثیت پر خوش رہیں گے کہ بھئی ہم نہیں دے سکتے، کیا اس وہاں جا کے پوچھ لو علم کیا ہے، وہ بتا دیں گے، ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ جواب دیں گے بس وہ ہماری طرف سے سمجھ لینا. تو یہ ہوتا ہے طفیلیوں کی طرح رہنا. اور جو ظاہر ہے کہ ہم رہ رہے ہیں، ہمارا پورا تعلیمی تصور یہ سب وہیں کا ہے نا. پھر یہ کہ وجود کیا ہے. ہر معاشرہ جو انسانی کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے وہ ان دو بنیادوں پہ ہوتا ہے کہ وجود کیا ہے، کس لیے ہے، اور علم کیا ہے. تو ہمارے یہاں علم کیا ہے کا ہی جواب نہیں تو وجود کیا ہے کا کیا جواب ہوگا،
کیونکہ علم سے مناسبت پیدا ہو جانے کے بعد وجود کیا ہے کا سوال اپنا جواب خود جیسے تیار کرتا ہے. واضح نہیں، ذہنی مسائل نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ افراد کے مسائل ہیں. علم کیا ہے، وجود کیا ہے، یہ انسانی فطرت میں رکھا ہوا قابل جواب سوال ہے. مطلب اس میں سے سوالیہ نشان انسان ہٹا سکتا ہے، یہ صلاحیت دے کے یہ پیدا ہوا ہے.